اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ اپنے قرآن اور سائنس کی جو لیکچر سیریز چل رہی ہے اس کا نیکسٹ لیکچر، جس میں ہم اسٹرکچر آف یونیورس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور اس کے پارٹ 2 پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. پچھلے والے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سمجھا تھا کہ ٹائم کیا ہوتا ہے، اسپیس کیا ہوتی ہے، اور آپس میں ان کا لنک کیا ہے، اور یہ جو ڈسٹینسز جو ہم لیتے ہیں لائٹ ایئرز، اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو آج ہم تھوڑا سا اس کو، اب قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہم سے بیان کرتے ہیں انسان کے لیے، تاکہ اس کو جو وقت آنے والا ہے یوم الموعود، اس کو احساس دلا سکیں. اس کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں ہم تھوڑا سا آج اپنے اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکچر کو. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ لوگ سورہ البروج، یہ 85 نمبر سورہ ہے، ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. 85، ہاں جی، 85 نمبر سورہ ہے. آج 21 تاریخ ہے، 21 جنوری اور 2024 انشاءاللہ. ہم آج اپنا جو لیکچر کر رہے ہیں، مجھے 85 پہ یہ آیت نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر جی کوئی بتا دیں. 775. بس تھوڑی سی آج پیشنس چاہیے ہوگی آپ لوگوں کی. آج بہت ایک جیسا کلائمیکس ہوتا ہے نا ایک چیز کا، تو آج جو اس سارے اس کو ہم نے کنکلوڈ انشاءاللہ اپنے کرنا ہے ڈسکشن کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. پہلی والی جو یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود. اس کو ترجمہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا، قرآن مجید کی اس آیت کا ہم جو کرتے ہیں وہ ہے کنسیڈر دا اسکائی فل آف گریٹ کانسٹیلیشنس. بعض لوگ برج سے مطلب جو ہوتا ہے وہ کانسٹیلیشنس لیتے ہیں، جیسے جن کو زوڈیک سائنس کا اگر آپ کو پتہ ہو، آپ گروپ دیکھتے ہیں نا، سٹارز کے گروپس جو بنے ہوتے ہیں رات کو آسمان میں، مختلف طرح کے کلچرز میں مختلف طرح کے مذاہب، اس کو مختلف طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں، اس کو کانسٹیلیشنس کہتے ہیں، گروپس کو. برج جو لفظ ہے باراجیم، اس سے مراد جو ہوتا ہے عربی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ جس طرح ٹاور کے معنوں میں، یا اگر آپ نے اس کو قلعوں کے جو حصار ہوتے ہیں باہر، جہاں پہ گارڈز کھڑے ہوتے ہیں باہر، ایکسٹینڈڈ نکلے ہوتے ہیں اسٹرکچرز، اس کو بھی برج کہا جاتا ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز جو بہت بلند ہو اور طاقت کا، اور اس کے اندر طاقت کا عنصر نظر آ رہا ہو آپ کو. تو اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو ہم ایک اور جگہ بھی برج کا معنی جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے 478. سورہ نساء، جی سورہ نساء کی 78 نمبر آیت ہے. صرف برج کے معنوں کے لیے یہ جی 110 پیج نمبر. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. Wherever you may be, death will overtake you, even though you be in towers raised high. یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بات ہمارے لیے کہ اگر تم لوگ موت کو ایوائڈ کرنا چاہو اور تم لوگ بہت بڑے بڑے ٹاورز کے اندر، بہت بڑی ریز جگہوں کے اندر، محفوظ جگہوں کے اندر چھپ جاؤ، تب بھی جو موت ہے اس سے بچ نہیں سکو. تو بروج یہاں پہ لفظ جو آ رہا ہے بروج مشیدہ، یعنی بہت ریزڈ، جو کوئی بلند ٹاور جو ہوتے ہیں نا، بہت بلند جگہیں. اب اندازہ یہ کیجئے کہ آج سے یعنی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آسمانوں پہ اس وقت کے لوگ جو ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں کو دیکھا کرتے تھے، وہ دراصل روشنیاں نہیں ہیں، وہ بہت بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں جو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں.
ہماری رہنمائی کے لیے بھی اور ہمارے آسمان کو سجانے کے لیے بھی. اور اس کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کو اللہ تعالیٰ بنیاد بنا کے ہمیں یہی 85 نمبر میں سورہ بروج میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر غور کیجئے. والسماء ذات البروج، کہ آسمان جو ہے وہ بروج سے بھرا ہوا ہے، اور والیوم الموعود، کہ وہ جو آخری وقت ہے، دن آنے والا، وہ وعدہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کا، وہ آنے والا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی حقیقت ہے. اس کو ہم سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں. مطلب بہت سے لوگوں نے اس سے معنی تو لیے ہیں کہ کانسٹلیشنز ہے یا مون کے آربٹس ہیں یا زوڈیک سائنز ہیں. دراصل میری نظر میں یہ سب کچھ جو گلیکسیز کے اندر آپ کو یہ جو یونیورس کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، کرے ہیں، آسمانی کرے جنہیں آپ کہتے ہیں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اسٹارز، پلانٹس، آپ کے اسٹیرائڈس، دوسرے ٹکڑے جو بہت بڑے بڑے پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب اس میں آ جاتی ہے چیز. اور کیونکہ اس سے مراد اس لفظ کے اندر جو چھپا ہوا مطلب ہے نا، کہ اس سے مراد وہ چیز جو بہت طاقتور ہے، بلند ہے، اس میں نمود کا عنصر شامل ہے. یہ سب کچھ اس لفظ بروج میں آپ کو نظر آتا ہے. یعنی وہ کرے جو آسمان میں گھوم رہے ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں، اور نہ صرف تیر رہے ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے ارد گرد بھی روٹیشن کر رہے ہیں. یعنی اس کی نشانی ان کروں کی یہ ہے کہ وہ نہ صرف تیر رہے ہیں جو اللہ نے مدار کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایکسس کے ارد گرد بھی روٹیشن کر رہے ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں. عرب جو لوگ تھے وہ ان ستاروں کی مدد سے صحراؤں میں رات کے سفر کیا کرتے تھے، اپنے راستے ڈھونڈا کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے. وہ پولیرس جو ستارہ جسے ہم کہتے ہیں، رات کا وہ نارتھ سٹار جو ان کو دیکھ کے جس کو وہ رہنمائی لیا کرتے تھے. تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ان کو پہلے سے ان کے علم میں تھیں اور ان کے نالج میں تھیں. یہاں سے میں آپ کو 2-3 میں نے آپ سے جو باتوں کی بات کی کہ ایک تو اسپننگ آف دا آربٹس آف دا پلانٹس اور اسٹارس، اور پھر ان کے جو ہم نے آربٹس بنائے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک جو روٹیشن ان کے اپنے ایکسس پہ، اور دوسری یہ کہ وہ جو مدار ان کے ہیں جس طرح آپ کا چاند ہے وہ ارتھ کے مدار میں گھومتا ہے، اسی طرح جو ہماری ارتھ ہے وہ ایک مدار میں گھومتی ہے سورج کے ارد گرد، اور 365 سال اس کو دن لگتے ہیں، سال جس کو ہم کہتے ہیں ایک سال، اس میعاد میں وہ اپنا آربٹ کمپلیٹ کرتی ہے. اچھا، یہ جو چیزوں کو جاننے کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 8611 پہ چلتے ہیں. ان الذين 476 والسماء ذات الرجی. Consider the heavens ever revolving. اور یہاں پہ رجی کے مطلب میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ something which is rotating around its axis. رجا کا مطلب ہوتا ہے، جو لفظی معنی ہے رجا کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حالت میں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے اپنے سفر کا، اس پہ واپس لوٹ جانا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ والسماء ذات الرج، ہماری جو زمین ہے وہ 24 گھنٹے میں اپنے ایکسس کے اراؤنڈ گھومتی ہے، جس کی وجہ سے رات اور دن کا جو ہم یہ عمل دیکھتے ہیں وہ اس پہ وہ عمل پذیر ہوتی ہے چیز. رات اور دن ہمارے آتے جاتے ہیں. اب یہ بات جب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آسمان جتنا ہے وہ اٹس فل آف تھنگس دیٹ آر روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس ایکسس. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جو سورج ہے، سورج کو اپنے مدار میں گھومنے کے لیے، اپنے ایکسس کے اراؤنڈ گھومنے کے لیے 24 دن درکار ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی گھومنے کی سپیڈ ہے 7000 کلومیٹر پر گھنٹہ. یہ سورج کی سپیڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ گھومتا ہے اپنے ایکویٹر کے ارد گرد، ایک چکر لگاتا ہے جس طرح زمین ایک چکر لگاتی ہے دن میں، سورج 24 دن میں اپنا چکر کمپلیٹ کرتا ہے. اور اسی طرح جو بہت بڑے بڑے جو سٹرکچرز ہیں آسمان میں، جن میں سب سے بڑا سٹرکچر جس کی مثال دی جاتی ہے وہ بلیک ہول ہے. بلیک ہول گھومتے گھومتے اپنے لائٹ کی سپیڈ سے اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے، اتنی سپیڈ سے گھوم رہا ہے کہ جتنا مادہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، ایون روشنی بھی اس کے اندر جذب کر لیتا ہے اپنے اتنی سپیڈ سے، یعنی لٹرلی لاز آف فزکس کو بریک کر رہا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری روشنی کی سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. تو بلیک ہول جن کا حجم بے انتہا بڑا ہوتا ہے،
وہ گھومتا ہے اتنی سپیڈ سے کہ تقریباً وہ جو سپیڈ آف لائٹ ہے اس کی سپیڈ سے وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے اپنے ایکسس کے ارد گرد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یعنی جو آسمان ہے اس میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ رجا کر رہی ہیں، اپنے ارد گرد چکر لگا رہی ہیں. جس طرح زمین چکر لگا رہی ہے، جس طرح چاند چکر لگا رہا ہے، سورج لگا رہا ہے، اور آسمان کا ہر کرہ اپنے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے سائنٹیفک، جو آج سے 700 سال پہلے بیان کی گئی ہے ہمارے لیے، جس کو آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں. اس سے اگلی جو میں آپ کو ایک اور جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آربٹس کا. اب آربٹس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آیت نمبر ہے 21-33، یہ ذرا پلیز سورہ انبیاء. یہ دروازہ بھی کھول دیں. آیت نمبر جی 21-33 ہے. 410. جی. جی. وَهُوَ الَّذِي، جی آیت نمبر ہے 33. 21-33. جی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. And it is He who has created the night and the day, and the sun and the moon, all of them floating through space. فلوٹنگ تھرو اسپیس. یہ سب کی سب چیزیں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ سب چیزیں آسمانوں میں تیر رہی ہیں اپنے اپنے مداروں میں، اپنے اپنے آربٹس میں. یہی آیت آپ کو ادھر بھی نظر آ جائے گی، یہ سیم چیز 36-40 کے اندر. سورہ یاسین کے اندر. جی الشمس لَلشَّمْسَ يَنبَغِي لَهَا. 563. جی ہاں جی مل گئی سب کو پیج نمبر مل. لَلشَّمْسَ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. And neither may the sun overtake the moon, nor can the night usurp the time of the day. نہ تو سن جو ہے وہ مون سے آگے نکل سکتا ہے، یعنی سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے یا اوورٹیک کر سکتا ہے، یعنی آپ کے چاند کے سے پہلے وہ سورج آ جائے یا سورج سے پہلے چاند آ جائے. ہر چیز اپنے وقت پر آنا ہے. nor can the night usurp the time of the day. اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے جب رات ختم ہو جائے اور دن آ جائے اس کے بعد ایک دم رات دوبارہ چھا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر چیز جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے قاعدے اور قوانین کے مطابق اس کا ایک قاعدہ مقرر کیا اور جس کو وہ فالو کر رہی ہے. سنس آل آف دیم فلوٹ تھرو اسپیس، یعنی ہر چیز جو ہے کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے وہ اسپیس میں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، مدار میں گھوم رہی ہے. اس کا اندازہ انشاءاللہ ہم کر دیں. ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک دکھاؤں گا بھی ایک میپ جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آربٹس کا ذکر بھی ہے اور اپنے اپنے ایکسس کے گرد روٹیشن کرنے کا ذکر بھی اللہ نے ایک حقیقت کے طور پہ ہم سے بیان کیا ہے. آپ کو صرف اندازے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ جس طرح چاند ایک ہمارے ارتھ کے گرد اپنا پورا مکمل کرتا ہے آربٹ، وہ کوئی تقریباً 28 دن اور 7 گھنٹے اور کوئی 43 منٹ اور 7 کوئی آئی تھنک 25 سیکنڈ میں یا کوارٹر آف منٹ کے اندر وہ اپنا پورا چکر لگاتا ہے. اسی طرح جو زمین ہے وہ 1 سال یعنی 365 دن میں تقریباً سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے
وہ اپنی گلیکسی کے سینٹر کے ارد گرد جو اس کا کشش ثقل کا مرکز ہے اس کے ارد گرد 230 ملین سال میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے. اور یہی کام وہ ہماری جو گلیکسی ہے اور جو ساتھ دوسری گلیکسیز ہیں وہ دوسرے بڑی بڑی گلیکسیز کے جھرمٹوں کے ارد گرد کر رہی ہیں, اور وہ جھرمٹ کسی بڑے جھرمٹ کے ارد گرد کر رہے ہیں. تو یہ پورے کائنات میں یہ عمل آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے, جاری و ساری نظر آتا ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. چوتھی چیز جو میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے مواقع نجوم کا. اب یہ اس کے لیے میں چاہوں گا آپ 56, 75 سے 80 تک ہم یہ آیات دیکھتے ہیں. پلیز اگر آپ یہ انکل دروازہ کھول دیجیے. جی 56/75. چھپن بٹا 75 56 کی 75 نمبر آیت. جی ہاں جی نکل آئی سب کی. جی 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 بالکل. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ڈسٹنس اسکیل کی ہم بات کر رہے ہیں, کائنات کے محلِ وقوع کی اللہ بات کر کے مثال بیان کر کے اس کی طرف توجہ دلا کے ہمیں بتا رہے ہیں I call to witness the coming down in parts of this Quran. اچھا یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ کیا ہے بمواقع النجوم, یعنی ان کے پرت در پرت کھلنے کی بات کر رہے ہیں. نجم کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے پرت در پرت کھلنا. لیکن اگر اس کو فزیکل سینس میں دیکھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم. آج اللہ کا شکر ہے کہ سائنس اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ ہمیں باقاعدہ ہماری سیٹلائٹس کائنات کی وسعتوں کی میپنگ کر رہی ہے یہاں پہ. ابھی ہم اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ہمارا جو سورج جو ہے وہ دوسرے اسٹارز کے مقابلے میں کتنے ڈسٹینس پہ پھیلا ہوا ہے, اور بڑی ایکوریسی کے ساتھ ہم یہ کام اپنا کر رہے ہیں. اس چیز کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مثال کے طور پہ بیان فرمایا ہے. اور اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا نمونہ بھی دکھا دوں گا ابھی 1-2 منٹ کے اندر. اور یہ بات صرف دکھانے کے لیے کہ بتانے کے لیے میں آپ کو اندازہ صرف بتانے کے لیے جو ہم محلِ وقوع کی بات کر رہے ہیں نا, جو زمین سے اگر آپ ایک وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں نا کہ یونیورس کا کنارہ کتنا دور ہوگا جو دکھتا ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں زمین سے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ 46.5 ملین لائٹ ایئرس کی بلین لائٹ ایئرس کی ہم بات کر رہے ہیں. 46.5 بلین لائٹ ایئرس. ایک اگر ارتھ سے آج ہم سامنے کی طرف دیکھنا شروع کریں تو اتنا ڈسٹنس بنتا ہے جو ہمیں دکھتا ہے جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلیسکوپس کی مدد سے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک لائٹ ایئر جو تھا وہ کتنے ٹریلین کلومیٹرز کے برابر تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ 9.5 ٹریلین کلومیٹرز کے برابر ایک لائٹ ایئر ہے. اس ایک لائٹ ایئر کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 46.5 بلین سے, یعنی دماغ کا کیلکولیٹ ہی نہیں آپ کر سکتے. اور یہ بھی صرف ایک سائٹ ہے. آپ یہی ڈسٹنس اوپر بھی ہے, یہی ڈسٹنس زمین کے نیچے بھی ہے, دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, ہر طرف ہے, یعنی 6 ڈائمینشنز میں. اور اگر آپ صرف لینتھ کی بات کریں تو وہ کوئی 93 بلین لائٹ ایئرس کا ڈسٹنس بنتا ہے دونوں سائڈوں پہ ملا کے, جو ڈایا میٹر بنتا ہے اس سفیر. تو بیسیکلی یہ سفیر ہے, یعنی یونیورس جو ہے ایک اسفیریکل فارم بنتی ہے اس کی, کہ ایک گولے کی فارم میں آپ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ اور دوسری سائڈ کو جب ایک دیکھتے ہیں ڈایا میٹر اس گولے کا نکالتے ہیں تو وہ کوئی 93 بلین لائٹ ایئرس کا ڈسٹنس بنتا ہے. اور ایک لائٹ ایئر میں نے وہ کتنا بتایا کہ 9.5 تقریباً 9.5 ٹریلین کلومیٹر کا بنتا ہے. ٹریلین سائنس میں کہتے ہیں ایک نوری سال جو ہے نا وہ ایک F-16
1,46,000 किलोमीटर के हिसाब से पूरा साल जमीन का चक्कर लगाए तो 1 नूरी साल बनता है। एक नूरी साल आपको पता है सर, एक लाइट का जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, और एक साल के अंदर वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो लाइट की स्पीड से अगर आप देखें तो यूनिवर्स का एक कोने से दूसरे कोने तक का डिस्टेंस तकरीबन 93.5 बिलियन साल नूरी साल बनता है। नूरी साल इज अ ह्यूज स्केल। इसका अंदाज़ा आप इस बात से करें, ये वो मोहल्ले वकू है जिसको अल्लाह मिसाल बना के हमारे लिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इस काबिल हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम अज़ कम हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार ये भी कोई नंबर है और इसकी वसअत का अंदाज़ा हमें अल्लाह ने जो मिसाल बयान की थी। लेकिन अगली बात साथ आप मिलाइए, ताकि मिसाल बयान करने का मतलब क्या था अल्लाह का, व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम। बहुत सी मिसालें अल्लाह ताला ने बयान की है, लेकिन साथ इस तरह की मिसाल के साथ अल्लाह अगली आयत में क्या फरमा रहे हैं, एंड बिहोल्ड दिस इज़ इंडीड अ मोस्ट सोलम अफर्मेशन। आप इस बात को, ये यकीनन ये बात जो है, जो मैं ये कसम खा रहा हूँ, ये बहुत अजीम कसम है, बहुत अजीम कसम। अंदाज़ा करें आप, ये जो वसतों का अंदाज़ा अल्लाह को तो हमसे ज़्यादा है। ये तो अभी वो हद है जो हमें दिखती है अपनी टेलीस्कोप से, जिसको हम अंदाज़ा ले रहे हैं, पता नहीं उससे ज़्यादा कितनी और वसत होगी इसकी। और ये चीज़ जो है, इसको अल्लाह कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी कसम बयान करके आपको क्या बता रहा हूँ, इन्नहु लकुरआनुन करीम। क्या बताया जा रहा है, बिहोल्ड इट इज़ अ ट्रूली नोबल डिस्कोर्स। ये कुरान जो है ये करीम है। ये जो स्टैंडर्ड हमें दिया गया है सही और गलत के फ़र्क करने के लिए, कुरान का मतलब होता है कि सही और गलत का फ़र्क करने वाला, ये किताब जो आपको दी गई है ये करीम है, इंतहाई बाबरकत, इंतहाई काबिल कदर ये डिस्कोर्स है, और इंसान को ये दिया जा रहा है फ़ी किताब मकनून। और ये क्या किताब है, ये इंतहाई वेल गार्डेड है, इसकी बहुत सख्त हिफाजत और हिसार के अंदर ये नाजिल की जा रही है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, which none but the pure of heart and mind can touch। इसको सिर्फ वही जो लोग जो मुताहिर हैं, जिनका दिल और दिमाग जो बिल्कुल साफ शफाफ है हर तरह की गलाजत से, शिरक से, वही बंदा जो है ना इसको समझ सकता है। ये किताब उसके लिए नाजिल की जा रही है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, और ये किसकी तरफ से नाजिल की जा रही है, अ रेवलेशन फ्रॉम द सस्टेनर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। ये जो कायनात की वसत जिसको हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, हमारा दिमाग नहीं इस हद तक पहुंच सकता, ये उस मालिक की, उसकी डोमिनियन जो इसके मिल्क का मालिक है, इस सब डोमिनियन का, इस सब चीज़ों के ऊपर जो रखता है, अपनी मलकियत रखता है, रब्बुल आलमीन। सस्टेनर से मुराद होता है कि रबूबियत करने वाला, जो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स की रबूबियत कर रहा है, ये उसकी तरफ से किताब नाजिल की गई है। तो ये एक बात सिर्फ, इसके बाद एक साथ और आयत हम देखते हैं, ये जो 67:3 में, बिस्मिल्लाह 7 to 8 7 to 8। जी सफर। हाँ जी, मिल गई सबको। 67 जी सूरह अल मुल्क है, सूरह अल मुल्क की 3 नंबर आयत है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत फर्जिअल बसर हल तरा मिन फुतूर। ये हमने पहले भी पढ़ी होगी आयत। ही हु हैज़ क्रिएटेड 7 हेवन्स इन फुल हार्मनी। तिबाक का मतलब है मुताबिकत रखने। वो हस्ती जिसने ये तमाम आसमानों को किस तरह पैदा किया है, बाहम मुताबिकत के साथ पैदा किया। साथ का मतलब साथ भी होता है, और साथ का मतलब अरबी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए भी बोला जाता है कि इनको हमने क्या किया है, बाहम मुताबिकत के साथ पैदा किया है। और साथ अल्लाह ताला आप इंसान को ये कह रहे हैं कि नो फॉल्ट विल thou सी इन द क्रिएशन ऑफ द मोस्ट ग्रेशियस, यानी अर्रहमान की तख्लीक में तुम्हें कोई किसी किस्म का फॉल्ट नज़र नहीं आएगा, नक्स नज़र नहीं आएगा। एंड
टर्न thy विजन वंस मोर, एक दफ़ा दोबारा अपना जो है ना बसीरत जो है उससे ज़रा दोबारा मुशाहिदा करें कायनात का, यानी अल्लाह का ये चैलेंज देखिएगा ज़रा. Canst thou see any flaw, कोई तुम्हें नज़र आता है इसके अंदर कोई नक्स या कोई खराबी नज़र आती, खराबी नज़र आती, बार बार दुलाओ, बार बार दोहराएं. यहाँ ये आयत जो है ना, ये बयान करने के बाद सिर्फ मैं आपको एक छोटे सा वो चीज़ के आप ये अंदाज़ा सिर्फ दोबारा कीजिए कि ये बात हमें 1450 साल पहले, यानी 700 सदी हिजरी, यानी जो हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चल रहा होता है, ईसवी कैलेंडर, इसकी 700 सदी में ये बात बयान की जा रही है. उस वक्त तक बहुत से लोग और उसके बाद बहुत अरसे तक जितने मुफक्किर थे या साइंटिस्ट थे वो कहते थे ज़मीन साकित है, वो कहते थे ज़मीन साकित है. बल्कि हुआ ये कि 15वीं और 16वीं सदी में जाके एक साइंटिस्ट आए थे, कोपरनिकस नाम था उनका, कोपरनिकस निकोलस. ये साहब जो थे इन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमी के बेसिकली एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने कहा कि ज़मीन हरकत कर रही है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं ये भी हरकत कर रहे हैं और ये सब हरकत कर रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द. उसके बाद गलीलियो जो उसके मानने वाले थे, गलीलियो को एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि गिरजे के उन्होंने बना दी, ईसाइयों की काउंसिल ने उनको बाकायदा बुला के उसको रिप्रीमेंड किया, उसको कहा भाई तुम कौन होते हो ये बात करने वाले, हमारे अकायद को खिलाफ खराब कर रहे हो. ये ईसाइयत का हाल था. और आपकी अपनी देखें कलाम जो है उसके अंदर अल्लाह ने क्या क्या हकीकतें रखी हुई थी, जिनको हम लोगों ने भी बड़े ही अजीब तरीके से निगलेक्ट कर दिया. हमारे मौलवियों ने कहा कि इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, बल्कि इससे बंदा बहक जाता है, इसको साइंस को ना साइड पे रखते हैं. और हमने अपनी वो छोड़ दी किताब. और ये लेकिन ईसाइयों के लिए ये फ़ायदे की बात रही कि उनके बाद केपलर आए, केपलर ने आके कैलकुलेशंस की कि ऑर्बिट्स की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं. उन्होंने लॉज बनाए कि अगर ऑर्बिटल मूवमेंट के लॉज क्या हैं, कि किस तरह सितारे अपने अपने मदारों में घूमते हैं और किन लॉज के तहत घूमते हैं. यही बात बाद में आके न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूव की, यही बात को बाद में आके आइंस्टाइन ने प्रूव किया. और आज हमें बड़ी एक एक्यूरेसी के साथ पता है कि हर चीज़ अपने अपने मदार में किस तरीके से घूम रही है. तो ये एक खाली एक चीज़ थी जिसको मैं आपको बयान करना चाह रहा था कि किस तरह अल्लाह ताला ने मुताबिकत और फिर उसका जो हमने पहले ही देखा कि किस तरह मवाकिन नजूम की मिसाल हमारे लिए बयान की. तो ये दो चीज़ें. इसके बाद मैं आपको अपनी एक सबसे जहाँ पे सबसे बड़ी हकीकत जिसे कहना चाहिए मेरी नज़र में, वो है कि 51-47 में अगर आप लोग आ जाए, बेसिकली ये जो लास्ट टॉपिक है इसको ये है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड है. 672 जी. जी निकल है सबका. वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसियून. एंड इट इज़ वी हु हैव बिल्ट द यूनिवर्स. इस यूनिवर्स की तख्लीक करने वाले हम लोग हैं, हम हैं. अल्लाह ताला अपने लिए बयान कर रहे हैं. और किस तरह तख्लीक की है? बिअयदिन, अपने हाथों से, अपने हाथ की ताकत से हमने इसको बनाया, अपनी कुव्वत से बनाया. हाँ जी, मतलब हमारे इस फिजिकल सेंस में तो हमें नहीं पता ना, अल्लाह के हाथ तो किसी को नहीं पता क्योंकि क्या मुराद है इससे मुराद होता है ताकत और कुव्वत का निशान होता है हाथ आपका. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एंड इट इज़ वी हु हैव बिल्ट द यूनिवर्स, हमने अपनी हाथों की कुव्वत से इस यूनिवर्स को बनाया है. और हम क्या करते आ रहे हैं? इट इज़ वी हु आर स्टेडीली एक्सपैंडिंग इट. मूसियून, कि हम इसको कंटिन्यूसली मूसियून करते आ रहे हैं, वुसअत देते आ रहे हैं, बढ़ाते आ रहे हैं. बड़ी अच्छी बात है ये, मतलब ये कुछ समझ अगर आप इस पे गौर करें. वैसे ये नहीं समझ कि वुसअत कैसे देते आ रहे हैं. मैं आपको थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड देता हूँ. 1929 में एक साइंसदान थे एडवर्ड हबल, बल्कि इनकी एक टेलीस्कोप इनके नाम से इस टाइम पे स्पेस में गई हुई, और बड़ी खूबसूरत जो तस्वीरें हम देखते हैं ना स्पेस के, अक्सर बड़े बड़े ज़बरदस्त
شاہکار کائنات کے ہم دیکھتے ہیں، وہ اسی ٹیلیسکوپ کی کھینچی ہوئی تصویریں ہیں۔ وہ سائنسدان جو تھے انہوں نے 1929 میں ایک ڈسکوری کی، وہ کوئی سٹارز سے جو لائٹ آتی تھی اس کا ڈیٹا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سٹارز کی جو لائٹ ہے، خاص طور پہ جو بہت دور سے سٹار کی لائٹ ہمیں آتی ہے، وہ ریسیڈ کر رہی ہے، وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے بڑی فاسٹ پیس پہ۔ جو دور ہم سے گلیکسیز ہیں بڑی سپیڈ سے وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یہ اس کا میں نے ذکر جب نے کیا تھا کہ لائٹ از اے فارم آف ریڈیشن۔ جب ہم لائٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ویو سے فارم ہوتا ہے۔ تو جو جتنی دور سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے اتنی وہ اسٹریچ ہو گئی ہوتی ہے ویو اس کی، اس کو وہ کہتے ہیں ریڈ شفٹ، اس کو نام سائنٹیفکلی ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جتنی دور ہم سے چیزیں ہیں وہ بڑی سپیڈ سے، ان کی بڑی ایک سپیڈ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ یونیورس جو ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ لیکن وہ صاحب نے جو ڈسکوری کی تھی وہ یہ تھی کہ یونیورس ایکچولی فائنائٹ ہے، انفائنائٹ نہیں ہے۔ فائنائٹ کا مطلب کیا ہے، محدود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاں اچھا، اس کا ڈیٹا کے اوپر زیادہ سائنسدانوں نے زیادہ غور و فکر نہیں کیا اس طرح کا، لیکن ایک بندہ جو کہ کرسچن فیتھ کا بڑا زبردست سائنٹسٹ تھا، اس کا نام میں بتا دیتا ہوں، جارجز لیمیٹائر۔ یہ بھی فزسسٹ تھا۔ اس نے کہا بھائی آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ تو بہت زبردست ڈیٹا ہے، اور اس نے 1931 میں ایک ریسرچ پیپر اس نے پبلش کیا۔ اس نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز بڑھ رہی ہے اگر ہم اس کو واپس لے کے جانا چاہیں ٹائم لائن کو، کیونکہ ایک ٹائم کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ایک ٹائم کے ساتھ، اگر آپ اس کو واپس جب ریورس کرتے ہیں تو کائنات کا ایک نقطہ یا آغاز نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو آپ نے اس ٹائم جو سائنسدان، سارے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، پہلے بنی بنائی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا آغاز ہوا ایک پوائنٹ سے۔ بعد والے لوگوں نے کہا یار یہ کیا، اس وقت کے لوگوں نے جو اس کے کنٹمپریریز ہیں انہوں نے کہا یار یہ مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق بھی اڑایا انہوں نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک طبل بجا اور کائنات شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے مرنے کے ٹائم تک سائنسدانوں نے ایک ڈسکوری کی جسے کہتے ہیں مائکرو کاسمک ریڈیشن بیک گراؤنڈ، کہ ہر طرف جو ہے اس بگ بینگ کی ہر طرف ریڈیشنز پھیلی ہوئی ہیں۔ اس ٹائم کی ریڈیشنز پوری یونیورس میں یونیفارملی پھیلی ہوئی ہیں۔ آج بھی ہم اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں، اس چیز کو جو سٹارٹ ہوا تھا یونیورس کے ٹائم پہ اور جو ریڈیشن نکلی تھی۔ اس ڈسکوری نے یہ پروف کیا کہ بھائی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے یہ جو سائنسدان تھے لیمیٹائر، اور اس تھیوری کا نام بن گیا بگ بینگ تھیوری، کہ ایک چیز تھی، اب چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں، آپ اللہ کو نہیں بھی مانتے تو بھی آپ کہیں گے کہ کسی نہ کسی چیز نے ایک نقطے سے اس پوری یونیورس کا آغاز کیا۔ اور کیا آیت ہے یہ قرآن مجید کی، اس کو اگر آپ دوبارہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ادھر 51-47 میں، اور سے ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيَّدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ And it is we who have built the universe with our power, and verily it is we who are steadily expanding it. اتنی بڑی حقیقت آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کو اللہ بتا رہے ہیں، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس کریٹر ہے اس پوری یونیورس کا، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس یہاں پہ میں اینڈ کروں گا آج کا لیکچر، کیونکہ یہ جو ہم نے پوائنٹس تھے اسٹرکچر آف یونیورس کی کافی حد تک کور کر لیے ہیں انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ لیکچرز میں ہم کریشن آف دا یونیورس کی طرف جائیں گے، اور تھوڑا سا بابا بندر ہے، میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے۔ جی یہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم وسعت دے رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا جیسا کہہ رہا ہے کہ اینڈ نہیں ہے، Yes, اینڈ نہیں ہے، مطلب کسی نے آج تک یہ کہیں پہ بھی ہے اس کے ڈسکور نہیں کیا کہ یہ کہاں پہ آ گیا۔ یہ آپ دیکھیے ذرا، میں آپ کو دکھانے کے لیے، اگر سب کو دکھ رہا ہے، یہ ایک جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا مطابقت کی، ہر چیز کی ایک دوسرے سے مطابقت ہے۔ یہ پہلی والی تصویر جو ہے، پہلا پارٹ جو ہے
اس میں یہ ہماری زمین ہے. اس زمین کو کے ارد گرد اس کا چاند چکر لگا رہا ہے. اس سے اگلا دیکھیں آپ پارٹ تو کیا ہے, سولر سسٹم. یہ سورج ہے, اس کے ارد گرد تمام پلانٹس چکر لگا رہے ہیں. اچھا, اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سولر سسٹم جو ہے آؤٹر سولر سسٹم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سورج ہے اس کی طرح کے اور بہت سے ستارے وہ بھی مدار میں گردش کر رہے ہیں. اور یہ اب سورج کے ساتھ باقی جو اس کے ارد گرد کے ستارے ہیں ان کی تصویر ہے, کس طرح ایک مطابقت میں وہ سورج کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورج جب اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, جو آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں کیا ہے اس کا مدار, یہ ہے سورج کا مدار. سورج ادھر کہیں ہے اس جگہ پہ, اور وہ کس کے چکر لگا رہا ہے, سینٹر کے ارد گرد ہماری گلیکسی جس کا نام ملکی وے. 70 لاکھ کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے سورج چکر لگا رہا ہے, اور یہ چکر جو ہے اس سینٹر کے ارد گرد وہ کمپلیٹ کرتا ہے 230 ملین سال میں. 70 لاکھ کلومیٹر پر گھنٹہ. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ یہ جو گلیکسی ہماری ہے یہ کیا ہے, اپنے اس کے ارد گرد بہت سی چھوٹی چھوٹی گلیکسیز اور ہیں ان کے ساتھ مطابقت میں. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو گلیکسیز ہیں, وہ چھوٹا چھوٹا جو گروپ آف گلیکسیز ہے اس کو وہ ایک بہت بڑے کلسٹر کا پارٹ ہے. اس کا نام ہے لائنیکیا, بہت مشہور اسے سپر کلسٹر کہتے ہیں, کہ بے تحاشا گلیکسی سے مل کے بنا ہے, اور سب بہت بڑے بڑے دوسرے جو گلیکسیز کے جرمٹ ہیں ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ لوکل گروپ ایک بن جاتا ہے سپر کلسٹر, بہت بڑا حجم گلیکسیز کا. وہ سب مل کے آپس میں مطابقت دیکھیں ان کی نظر آ رہی ہے. اور آخر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, بالکل پوری یونیورس کی جو ایک تصویر بنائی ہے. یہ ساری وہ گلیکسیز ہیں جو ہم 100 بلین گلیکسیز کی بات کر رہے تھے نا, ایک تصویر بھی ہمیں دیکھی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. چلیں جی, جزاک اللہ, تھینک یو, اللہ حافظ.